اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نرمین امید سے ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ اگر یہ بات سلطان کو پتہ چلی تو وہ اس کا غلام بن کے رہ جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سلطان خوش تو ہوتا ہے لیکن وہ نگین کو نہیں بھول پاتا اور اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا رہتا ہے۔ اور نگین کے گھر میں لیٹ پہنچنے سے اس کی پھوپھو اس کے سارے گھر والے اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہارون اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتا ہے۔ نگین بہت زیادہ روتی رہتی ہے۔ نگین یہی کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے نہ ہی میرے سر پہ آسمان ہے اور نہ ہی پاؤں کے نیچے زمین، میں کہاں جاؤں گی، کس کے پاس جاؤں گی۔ تب ہارون اس کو تسلی دیتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور میں تمہارا زندگی بھر خیال رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ نگین کو ایک طرح کا حوصلہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے، مگر ہارون کی ماں اس کو گھر میں رکھنے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ ہارون اپنے ماں کو مناتا ہے کہ ایک رات رکھ لیں پھر میں اس کو خود صبح چھوڑ آؤں گا، لیکن اس کی ماں تنگ آ جاتی ہے کہ یہ پہلے بھی ایک رات کہہ کے اس کو رکھا تھا، اب پھر اس کو رکھ رہا ہے۔ لیکن جب اس کی بیٹی بھی کہتی ہے تو وہ اس کو رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ہارون اپنی ماں سے اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن ماں صاف انکار کر دیتی ہے کہ نہ اس کے گھر کا پتہ، آئی کہاں سے، کیسے لوگ ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں اس کو اپنی بہو کبھی بھی نہیں بناؤں گی۔ اور وہ نگین سے بھی کہتی ہے کہ تم جیسی آوارہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں تو اپنے گھر کی بہو بالکل بھی نہیں بناؤں گی، جس پہ وہ بہت زیادہ روتی ہے اور رات کے اندھیرے میں ہی ہارون کا گھر چھوڑ کے بھی ہاسٹل میں چلی جاتی ہے۔ ہارون اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے، کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، لیکن نگین واپس نہیں آتی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔